الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستو، یہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ اصل میں عربی میں ہے، اب یہ اس کا ترجمہ ہے تبلیغ دین کے نام سے۔ دین کی تبلیغ، دوسروں تک دین پہنچانا۔ اس میں یوں تو 40 باتیں بیان کی گئی ہیں، دین کی اہم اور ضروری 40 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی 10 باتیں اعمال سے متعلق ہیں، عمل سے متعلق ہیں، ان میں سے 9 کا بیان ہو گیا ہے اور 10ویں چیز کا آج بیان ہو رہا ہے۔ اتباع سنت کا بیان۔ چونکہ اصل دینداری اور اصل خوش نصیبی یہی ہے کہ اپنے تمام اعمال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اتباع کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، پیروی کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اس کو اگر اور زیادہ آسان کیا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ ہر عمل اسی طرح کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اب میں اس کو پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ چونکہ اصل دینداری اور خوش نصیبی یہی ہے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات میں، یعنی اپنے تمام اعمال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، ہر عمل انہی کی طرح کیا جائے۔ اس لیے سمجھ لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کاموں کی 2 قسمیں ہیں۔ تمام کاموں کو سمجھنے کے واسطے 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عبادات، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اور دوسری قسم عادات، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے طور پر کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع یہ ہے، کامل درجے کی پیروی یہ ہے کہ عبادات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جاوے اور عادتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جاوے۔ یہ اس کو 2 آسان لفظوں میں سنیے گا۔ عادتوں میں سنت کا اتباع، عادتوں میں سنتوں پر عمل، اور عبادتوں میں سنتوں پر عمل۔ مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ دونوں قسم کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ عبادت بھی اسی طرح کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جو کھانا پینا، سونا، جاگنا، کپڑا پہننا وغیرہ، یہ جو کام ہے یہ بھی اسی طرح کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ہم سب جانتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے تھے۔ تو اس کا صحیح مطلب یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو سکھاتے تھے۔ ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو سکھایا کرتے تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم اور ان کے سکھائے ہوئے کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے ہر عمل اللہ کے یہاں قبول اور مقبول اور پسندیدہ ہوتا تھا۔ اب جو شخص اس کے مطابق کرے گا اس کا کام بھی، اس کا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول اور مقبول اور اللہ کے ہاں پسندیدہ۔ کتنی اچھی بات ہے۔ جب عبادت سنت کے مطابق کی جاتی ہے تو وہ قبولیت کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ دیکھو میں نے احتیاط کا لفظ استعمال کیا، ورنہ تو یوں کہنا چاہیے کہ جب عبادت سنت کے مطابق کی جائے گی تو ضرور قبول ہوگی، یوں کہنا چاہیے۔ ہاں، لیکن ہمارا عمل ہے نہ معلوم کہاں کوتاہی اور کمی ہو جاوے، اس لیے یہ کہا کہ امید ہے کہ ضرور قبول ہو۔ اور عادتیں جب سنت کے مطابق کی جاتی ہیں تو وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ عادت جب سنت کے مطابق کی جاتی ہے تو وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، ہر عمل عبادت میں شمار ہوتا ہے جب سنت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ دوبارہ پھر سنیے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے اعمال، عبادت والے اعمال بھی اور عادت والے اعمال بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کوئی قید نہیں لگائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طرح کی جائے، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ جو آپ کو اللہ کے رسول دیں وہ اس پر عمل کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر جو کچھ بھی تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ دیکھو یہ بات ہے، اسی میں ہمارے واسطے بڑی ترغیب ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، یہ کام تو بہت دشوار ہے۔ دوستو یہ پہلا دھوکہ ہے جو نفس ہمیں دیتا ہے، اور یہ پہلا جال ہے شیطان کا جو اس نے ہم پر پھینکا ہے۔ دیکھو پہلی بات میں کہتا ہوں، مان لو سنت کے مطابق کرنا مشکل ہی ہے، مان لو، لیکن اللہ رب العزت نے دیکھو تو صحیح اس کے مطابق کرو گے تو ثواب پاؤ گے، اور اگر اس کے مطابق نہیں کرو گے تو ثواب سے تو محروم رہو گے، لیکن کوئی جرم اور سزا نہیں ہوگی، کوئی جرم نہیں، کوئی سزا نہیں۔ تو کرو، جب تک کر سکتے ہو، جب کر سکتے ہو کرو۔ یہ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند انسان اور کوئی نہیں تھا، اور ان سے زیادہ علم والا کوئی انسان اور نہیں تھا۔ تو ہر کام کو اچھے ڈھنگ سے اور آسان طریقے سے کیا کرتے تھے،
ہر کام کو اچھے طریقے سے کیا کرتے تھے اور آسان طریقے سے کیا کرتے تھے. جی حضرت مولانا شاہ ابرار الاقسام نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سنت کا طریقہ اجمل طریقہ ہے، خوبصورت طریقہ ہے، اور اسہل بھی طریقہ ہے، آسان طریقہ بھی، آسان طریقہ ہے. بس آدمی کو مشکل ہو یا آسان من مانی کرنے میں مزہ آتا ہے، اور من مانی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ من مانی نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، ان کی پیروی کرے. یہ اب کچھ ترغیب ہیں کہ لوگ کس طرح سنتوں پر عمل کر کے. شیخ محمد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر صرف اس خیال سے تربوز نہیں کھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا تھا. یہاں پر یہ واقعہ مختصر لکھا ہے. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ اس واقعے کو بار بار سناتے تھے، نہ معلوم کتنی مرتبہ سنا ہے ان سے. دیکھو تربوز تھوڑا لمبا ہوتا ہے، تو جب ان بزرگ کے سامنے شیخ محمد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تربوز پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ تربوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس طرح کاٹا گیا تھا، یعنی گولائی میں کاٹا گیا تھا، یا یوں اس طرح لمبائی میں کاٹا گیا تھا. یہ تو کسی عالم نے اور کسی جاننے والے نے یہ نہیں بتایا کہ گولائی میں کاٹا گیا تھا یا یوں لمبائی میں کاٹا گیا تھا. کسی حدیث کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ملا. تو انہوں نے ساری زندگی تربوز اس لیے نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یوں لمبائی میں کاٹا گیا ہو اور میں یوں گولائی میں کاٹ کر کھاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یوں گولائی سے میں کاٹا گیا ہو اور میں یوں لمبائی میں کاٹ کے کھاؤں. دیکھو اس قسم کے واقعات سے ہمیں ترغیب تو حاصل کرنی چاہیے، شوق تو حاصل کرنا چاہیے، لیکن یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ہم اتنی باریکی پر عمل کرنے کے لائق نہیں ہوئے، اور جب ہم اس لائق ہو جائیں گے تو ان باریکیوں پر بھی عمل کرنے لگیں گے. ہاں ایک بزرگ کے سامنے بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھانا نہیں جاتا تھا، بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے. گیہوں کا آٹا تو ہمارے یہاں بھی نہیں چھانا جاتا تھا بہت کچھ دن پہلے تک، جی ایسے کھاتے تھے. جو کا آٹا البتہ چھانا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو کا آٹے کی روٹی پکائی جاتی تو وہ چھانا نہیں جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے بس پھونک پھانک سے مار دیا کرتے تھے تو موٹا موٹا سا اس میں سے کچھ اڑ جاتا تھا. تو شیخ نے عرض فرمایا کہ کل سے ہمارے واسطے بغیر چھنے آٹے کی جو کی روٹی پکائی جا رہی. پکائی گئی، کھائی تو پیٹ میں درد ہو گیا. ایک وقت دو وقت، ایک دن دو دن کھائی، اور جب وہ ہضم نہیں ہو سکی تو کہا کہ چھان کر پکایا جاوے، اس لیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتے. تو اس قسم کے واقعات سے ہمیں شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، لیکن جن سنتوں پر عمل کر سکے ان پر عمل کرنا چاہیے. جن پر نہیں کر سکتے انشاءاللہ
اتنی صلاحیت اتنی طاقت پیدا ہو جاوے گی کہ کچھ دنوں میں ان پر بھی عمل کرنے لگے۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آسان آسان سنتوں پر عمل شروع کر دو، جس میں نہ نفس کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو نہ معاشرے کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ مثلا دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، مثلا دائیں کروٹ پر سونا، مثلا مسجد میں پہلے دائیں پیر داخل کرنا اور نکلتے وقت پہلے بایاں پیر نکالنا، بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں پیر اندر داخل کرنا اور نکلتے وقت پہلے دایاں پیر نکالنا۔ تو اس قسم کی سنتوں پر عمل کر دو جس میں کوئی رکاوٹ نہیں کسی کی طرف سے، تو ان کی برکت سے انشاءاللہ العزیز پھر ہر سنت پر عمل ہونے لگے گا۔ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے، وہ بھی سن لیجئے گا آپ یہیں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے شیطان کھاتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وہ کام کریں گے جو شیطان کرتا ہے اور اس طرح کریں گے جس طرح شیطان کرتا ہے تو اس کا اثر ہمارے اندر آئے گا، یعنی نافرمانی اور سرکشی ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور جب ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اس طرح کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرم برداری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو سنتوں کی یہ تاثیر ہے۔ آسان لفظوں میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، بہت آسان لفظوں میں، نہیں تو خطبے میں آپ بار بار یہ بات سنتے ہیں، علیکم بالسنہ فإن السنة تہدی الی الاطاعہ، تم سب پر سنت پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، چونکہ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرم برداری کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ موزہ بھول کر بائیں پاؤں میں پہلے پہن لیا تو اس کے کفارے میں جب تک ایک گون گیہوں خیرات نہ کر لیا اس وقت چین سے نہ بیٹھے۔ دیکھو سنت یہ ہے، مثال کے طور پر ہم کرتا پہنتے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ میں پہنے، پھر بائیں ہاتھ میں پہنے، پھر گلے میں پہنے، یہ پہلے دائیں ہاتھ میں پہنے۔ پاجامہ پہنتے ہیں تو پہلے دائیں پیر میں دائیں ٹانگ میں پہنے، پھر بائیں ٹانگ میں۔ جوتا پہنتے ہیں تو پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنے، پھر بائیں پیر میں جوتا پہنے۔ موزہ پہنتے ہیں، جراب کہو موزہ کہو، پہلے دائیں پیر میں پہنے پھر بائیں پیر میں پہنے۔ یہ عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں سمجھا بھی دوں تھوڑا جو سمجھ میں آ جائے۔ یہ عمل بالکل عقل کے مطابق ہے، علم کے مطابق ہے، علم کے مطابق ہے اور عقل کے مطابق ہے۔ دیکھو اگر کوئی باعزت انسان آوے اور اس کا اکرام اور احترام اور عزت نہ کی جاوے تو غلط بات ہے، نہیں غلط۔ بڑا بوڑھا آوے، کوئی بھی ہو بڑا بوڑھا، اس کا اکرام کرو، بٹھانے میں بھی بات چیت میں بھی۔ آپ کے برابر کا ہے تو اس کے واسطے اتنا اکرام نہیں، اکرام تو اس کا بھی ہونا چاہیے۔ بچہ ہے اس کے واسطے اتنا اکرام نہیں، اکرام تو اس کا بھی ہونا چاہیے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں جانب کو فضیلت بخشی ہے
تو اس کو یہ افضل ہے، ہم بھی اس کا اکرام کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں دائیں جانب کو آگے رکھتے تھے۔ جوتا پہنتے تو دائیں جانب دائیں پیر میں پہلے پہنتے، پھر بائیں پیر میں، اتارتے تو پہلے بائیں پیر میں سے نکالتے، پھر دائیں پیر میں سے نکالتے۔ ایسے موزہ پہلے دائیں پیر میں پہنتے، پھر بائیں پیر میں پہنتے، اور جب اتارتے تو پہلے بائیں پیر میں سے اتارتے نکالتے، پھر دائیں پیر میں سے نکالتے۔ یہ عمل ہے۔ تو ایک بزرگ تھے جنہوں نے بھولے سے پہلے بائیں پیر میں موزہ پہن لیا۔ دیکھو پھر سن لیجئے گا کہ سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے کہ جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے خلاف کر دیتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی۔ لیکن جو سنتوں کے دل دادا ہیں وہ بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے بائیں پیر میں پہلے موزہ پہن لیا تو اس کا کفارہ ادا کیا۔ کفارہ ادا کیا۔ کیا کفارہ ادا کیا؟ ایک اونٹ پر جتنا اناج لادا جاتا تھا اتنا اناج خیرات کیا۔ گون اس کو کہتے تھے۔ اونٹ پر، گدھے پر، خچر پر جتنا اناج لادا جاتا تھا اس کو گون کہتے تھے، اتنا خیرات کیا اس کے کفارے کے طور۔ یہ اور میرے دوستو آگے بھی شاید اس میں آویں، لیکن بزرگان دین کے بہت سارے واقعات اس طرح کے کہ سنت کے خلاف نہیں کیا کرتے تھے، سنت کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور پوری خوش نصیبی یہی ہے کہ عادتوں میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور ذرا سی سستی میں ایسی بڑی نعمت کا کھو بیٹھنا بے وقوفی ہے۔ اب ہم اس کا سبب اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کامل اتباع میں کیا فائدے ہیں، اور اس کی 3 وجوہات ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسول اللہ کی سنتیں، اور اسی کا دوسرا نام رکھ دیا پیارے نبی کی پیاری سنت۔ اس میں تقریباً وہ تمام سنتیں جمع کر دی گئی ہیں جو حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں یاد کرائی جاتی تھی، وہ سب سنتیں جمع کر۔ تو آپ بھی وہ کتاب لے لیجیے گا، اردو میں بھی ہے، غالب گمان یہ ہندی میں بھی ہے، وہ لے لیجیے گا، اور ایک سنت خود بھی یاد کیجیے روزانہ، اور ایک سنت اپنے گھر والوں کو بھی روزانہ یاد کرائیے اور بتائیے۔ آپ یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت۔ تو تعلیم اور تربیت کیا ہے؟ یہی ہے تعلیم اور تربیت۔ ان کو سنت سکھاؤ اور پھر دیکھو کہ وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ سکھا دی، یہ تعلیم ہو گئی۔ یہ نگرانی کی کہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تربیت ہو گئی۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا تو پیار سے، محبت سے ان کو پھر ٹوکا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا، شوق دلایا گیا۔ یہ اس طرح انشاءاللہ نظیر کچھ دنوں میں سب سنتیں یاد ہو جائیں گی، اور جب سنتیں یاد ہو جائیں اور عمل میں آ جائیں، انہی کے مطابق عمل ہونے لگے، تو پھر ہمیں چاہے یہ یاد بھی نہ رہے کہ کھانے میں کتنی سنتیں ہیں، اور سونے میں کتنی سنتیں ہیں، اور نماز میں کتنی سنتیں ہیں۔
چونکہ کھانا سنت کے مطابق ہو رہا ہے اور سونا سنت کے مطابق ہو رہا ہے اور نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے، چاہے پھر یاد بھی نہ رہے، ہاں، لیکن جب مذاکرہ رہے گا انشاءاللہ یاد رہے گا۔ پہلی وجہ تمہیں معلوم ہے کہ دل کو تمام اعضاء سے خاص تعلق ہے، دل کو جسم کے تمام اعضاء سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ سارے جسم میں خون دوران کرتا ہے اور خون کے دوران سے ہی ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں اور خون پورے جسم میں دل سے ہی سپلائی ہوتا ہے، خاص تعلق۔ اور اعضائے بدن کے تمام کاموں کا اثر دل کے اندر بھی پہنچتا ہے۔ وہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا، وہ تو جسمانی اعتبار سے بتائی، طبی اعتبار سے بتائی، اور اعمال کے اعتبار سے بھی ایسا ہی۔ اگر میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو میرے الفاظ الگ اور دوسرے ہوں گے، اور اگر نفرت اور دشمنی کا رکھتا ہوں تو الفاظ کچھ اور ہوں گے۔ دل کی محبت کا اثر زبان پر آ رہا ہے، دل کی محبت کا اثر میرے برتاؤ میں بھی ہوگا، اور دل کی نفرت یا دشمنی کا اثر برتاؤ میں بھی ہوگا۔ تو دل کا اثر تمام اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا جب تک، اچھا ایک بات اور سمجھیے گا، جس طرح دل کا اثر سارے اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی اعضاء سے جو ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے، اس عمل کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے کاموں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعضاء سے کوئی ایسا عمل کریں گے جو اچھا عمل ہے تو ہمارے دل کے اندر نورانیت آئے گی، اور اگر کوئی ایسا عمل کریں گے جو برا ہے، گناہ ہے، تو ہمارے دل کے اندر ظلمت اور اندھیرا آئے گا۔ کوئی اچھا عمل کریں گے تو دل نرم ہوگا، اور برا عمل کریں گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ یہی ہے، تمام کاموں کا اثر بھی دل کے اندر پہنچتا ہے۔ لہذا جب تک اعضاء کی حرکات و سکنات درست نہیں ہوں گی اس وقت تک دل کی صلاحیت اور نور بھی کا حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارے اعضاء کی حرکت، ان سے جو ہم کام کرتے ہیں وہ درست نہیں ہوں گے، اس وقت تک دل بھی درست نہیں ہوگا اور دل کے اندر نور بھی پیدا نہیں، کیونکہ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، اور آئینہ سورج کی روشنی سے اس وقت روشن ہو سکتا ہے جبکہ اس میں 3 باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، آئینہ صاف ستھرا کیا گیا ہو۔ نمبر 2، اس کے جسم، پہلی بات لکھی، نمبر 1 کہ آئینہ چمکدار ہو، سیقل لفظ لکھ رہا، چمکدار ہو۔ دوسرے، اس کا جسم صاف شفاف ہو، اور تیسرے کہ آئینے کے اندر ٹیڑھا پن بالکل نہ ہو۔ سیدھی بات ہے۔ دیکھو، یہ کاغذ ہے، یہ کتاب ہے، یہ لکڑی ہے، اس میں ہمارا چہرہ نظر نہیں آتا چونکہ چمکدار اور صاف نہیں ہے۔ جب یہ چیز چمکدار اور صاف ہو جاوے گی تو اس میں ہمارا چہرہ نظر آنے لگے گا، جیسا کہ ان ٹائلوں میں اور پتھر میں اس میں چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ چمکدار ہونا، صاف ہو، اگر اس پر مٹی، گردہ، غبار لگ جاوے تو پھر آئینے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، صاف ہو دکھائی دیتا۔ اور اگر آئینہ خود ٹیڑھا ہو
تو ہم اس میں جو دیکھیں گے اپنی شکل ٹیڑھی ہی نظر آئے. تو آئینہ نمبر 1 چمکدار ہونا چاہیے، نمبر 2 صاف شفاف ہونا چاہیے، نمبر 3 وہ سیدھا ہونا چاہیے، ٹیڑھا بالکل نہ ہونا چاہیے. اسی طرح جب دل کے اندر یہ تینوں باتیں موجود ہوں گی، تینوں باتیں، دل چمکدار ہوگا اور دل پر کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا، اور دل سیدھا ہوگا، ٹیڑھا نہیں ہوگا، تو نفسانی خواہشات ترک کر دینے سے اس کے اندر چمک پیدا ہوگی، اور ذکر الہی سے اس کے اندر صفائی پیدا ہوگی، اور اعضاء کے اعمال کو درست کرنے سے اس میں وہ سیدھا ہو جائے گا، اس کا ٹیڑھا پن دور ہو جائے گا. تو اس وقت بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا محل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس دل کے اندر محسوس ہوگی. نمبر 1 خواہشات نفسانی چھوڑ دی جائے، اور نمبر 2 اللہ کا ذکر کیا جائے، اور نمبر 3 کام درست اعتدال کے ساتھ کیے جائیں، جس طرح کرنے چاہیے اس طرح کریں. اعتدال کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھا جائے. مثلا 4 سمت میں سے ایک سمت قبلہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. اس لیے تمام نیک کاموں میں، خواہ ذکر الہی ہو یا تلاوت قرآن پاک ہو، وضو ہو یا دعا ہو، ان سب کاموں میں قبلے کی طرف منہ کیا جانا چاہیے. اور جو کام گھٹیا ہے، مثال کے طور پر پاخانہ اور پیشاب کرنا، اور بیوی سے ہم بستر ہونا، اس میں ستر کھولنا وغیرہ، اس وقت اس جانب سے رخ پھیر لینا چاہیے. یعنی بیت اللہ کی طرف اس وقت رخ نہیں ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف اس وقت رخ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنا چونکہ سمت قبلہ کی عزت کو برقرار رکھنا ہے، لہذا یہی اعتدال ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں جانب کو بائیں جانب پر عزت اور شرف بخشا ہے، اس لیے تم کو بھی اس کے شرف کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے کام کریں. مثلا قرآن مجید اٹھانا ہے یا روٹی کھانی اور اٹھانی ہے تو دائیں ہاتھ اس کا استعمال کریں، اور میلے کام کرنے ہیں، گھٹیا کام کرنے ہیں، مثلا استنجا کرنا ہے، ناک سنکنا ہے، یا ضرورت کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا ہے، تو بائیں ہاتھ کو آگے بڑھائیں، بائیں ہاتھ کو استعمال کریں. کپڑا پہنو تو اول دائیں طرف سے، جوتا پہنو تو اول دائیں پاؤں میں پہنو، مسجد میں جاؤ تو اول دائیں پاؤں رکھو، اور جب باہر نکلو تو اول بایاں پاؤں باہر نکالو. الغرض ہر شے کے مرتبے کا خیال رکھنا، یہی اعتدال ہے، یہی عدل ہے اور انصاف ہے. اس ظاہری اعتدال سے دل بھی معتدل اور سیدھا ہو جاتا ہے. بات تو آپ کو خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اب کچھ اور سادہ سمجھ میں آ جائے. بار بار آپ سنتے ہیں دل ٹیڑھا، دل سیدھا. ہاں، تو دیکھو جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کوئی بھی نصیحت کی جاتی ہے اس کا دل پر اثر نہیں ہوتا. جنت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا. جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ دل کے سخت ہونے کی علامت. جب بھلی اور اچھی بات بتائی جاتی ہے
دل اس کو قبول نہیں کرتا، مانتا نہیں، جس کو کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب بری بات بتائی جاتی ہے تو دل مان لیتا ہے، دل کی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو سمجھو یہ دل ٹیڑھا ہے، یہ دل ٹیڑھا۔ یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آئی۔ جب آدمی سنت کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے اور ہمارے عمل کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے تو ہمارا دل بھی سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ہدایت آسان ہو جاتی ہے، صحیح بات صحیح دکھائی دینے لگی تھی، غلط بات غلط دکھائی دینے لگتی ہے۔ اور جب ہمارے اعمال الٹے سیدھے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بری بات تو پسند آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، اور ہمارا دل مانتا اور قبول کرتا ہے، اور اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اچھی بات قبول نہیں کرتا، اچھی بات دل نہیں مانتا۔ یہ بات یہاں سمجھائی گئی۔ اگر یہ وجہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو تجربہ کر کے دیکھو، اور اس کا تم نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ سچ بولنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے خواب بھی اکثر و بیشتر سچے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے خواب بھی زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ سچ بولنے سے دل میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور دل سیدھا اور درست ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ دیکھو، چونکہ شاعر اکثر جھوٹے خیالات اور بیہودہ خیالات کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے دل میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا جب تک ہو سکے دل میں جھوٹے خیالات کو جگہ نہ دو، ورنہ دل کا اعتدال ختم ہو جائے گا، دل کا اعتدال جاتا رہے گا۔ ایک بات، دوسری بات میں بھی پوری کر دیتا ہوں، نہیں تو بات پھر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض وہ جن کا اثر اور تاثیر میں مناسبت ہے، مثلا شہد چونکہ گرم ہے اس لیے گرم مزاج والوں کو نقصان دیتا ہے اور سرد مزاج والوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور ایسی دوائیں بہت کم ہیں، کیونکہ اکثر دوائی دوسری قسم میں داخل ہیں، یعنی دوائی کے جن کی تاثیر کسی مناسبت سے نہیں ہوتی، اس کا نام خاصیت ہے۔ کچھ دوائی ایسی ہیں کہ وہ ایک فائدہ کرتی ہیں، لیکن یوں پتہ نہیں کہ یہ فائدہ کس وجہ سے ہے، اور زیادہ تر دوائی ایسی ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کی خاصیت یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے بتانے سے معلوم ہوگی یا تجربے سے معلوم ہوگی۔ مثال کے طور پر سکمونیا یہ دست لاتا ہے اور رگوں میں سے صفرا تیزابیت کھینچ لاتا ہے، یا مغناطیس کی ایک خاصیت کہ لوہے کو اپنی جانب کھینچتا ہے، یہ دونوں تاثیریں تجربے ہی سے معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح اعمال اور افعال کی تاثیر بھی دو طرح کی ہیں، یعنی اعمال میں اس کی تاثیر میں یا تو مناسبت ہوتی ہے، کھلی ہوئی مناسبت ہوتی ہے، مثال کے طور پر نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑنا یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جب مرتے وقت دنیا سے روانگی ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ضرور ہونا ہے، تو اس وقت ان لذتوں کو چھوڑتے ہوئے حسرت ہوگی، اور جب کچھ بن نہ پڑے گا تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا رخصت ہوگا۔ بس لذتوں میں پڑنے اور ان کے نقصان میں مناسبت کھلی ہوئی ہے۔ مثلا ذکر الہی مفید ہے، کیونکہ ذکر کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی پائیدار اور ہمیشہ کی لذتوں کا شوق پیدا ہوگا۔ لہذا دنیا سے جاتے وقت کچھ بھی حسرت نہ ہوگی، بلکہ اپنے محبوب سے ملنے کے شوق میں ہنسی خوشی روانہ ہوگا۔ بس ذکر اللہ اور اس کے ثمرے اور اثرات میں بھی مناسبت ظاہر ہے۔ البتہ دوسری قسم کے اعمال اور ان کی تاثیر میں کچھ مناسبت معلوم نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ اور یہ وہی خاصیت ہے جو وحی اور نور نبوت کے علاوہ کسی بھی طرح معلوم نہیں ہو سکتی، اور اکثر اعمال شریعت کے چونکہ اسی قسم میں داخل ہیں، لہذا جب تم دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جائز کاموں میں سے باوجود دونوں پر قدرت ہونے کے ایک کو اختیار فرمایا، مثلا استنجا دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے مگر پھر بھی بائیں ہاتھ کو بھی اس کام میں بائیں ہاتھ کو ہی اس کام میں لگایا اور سیدھے ہاتھ کو علیحدہ رکھا، تو یہ علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاصیت جانتے تھے، اور خاصیت جان کر ہی آپ نے ایسا کیا ہے، اور ضرور اس میں کوئی خاص نفع ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تعجب کی بات ہے کہ محمد بن زکریا طبیب پتھروں اور جڑی بوٹیوں کی جو خاصیتیں بتاویں وہ تو بے چوں چرا تسلیم کر لی جاویں، صحیح مان لی جاویں، اور تمام انسانوں کے سردار حضرت محمد بن عبداللہ نور نبوت اور وحی ربانی سے کاموں کی اور اعمال کی جو خاصیتیں بیان فرماویں ان کو نہ مانا جاوے اور ان کو عقل کے خلاف بتایا جاوے تو تعجب کی بات ہے۔ مسلمانوں یقین جانو کہ طبیب روحانی جو کچھ بھی عطا کرے ضرور اس میں نفع ہوگا، اگرچہ اس کی مصلحت تمہاری عقل اور علم میں نہ آ سکے۔ بات یہ ایک ہو گئی، حاصل اس کا وہ ہے۔ میں اس کو دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کے جسم میں گرمی ہو گئی، گرمی دانے الرجی ہے، تو کیا کہتی ہے عقل کہ ٹھنڈی چیز کھاؤ، ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، یہ ٹھنڈ گرمی کو مار دے گی۔ ایک شخص کو نزلہ زکام ہو گیا، ٹھنڈ کا اثر ہو گیا، اب کیا کہتی ہے عقل؟ انڈا کھاؤ، چائے پیو، بادام کھاؤ، کہ اس کی گرمی اس سردی کو ختم کر دے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، بالکل اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں۔ یہ کیا سا ایک آدمی ہے جس کو ہمیشہ مرغ مسالہ اور اچھی چیزیں کھانے کی عادت ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ چٹنی سے دال سے روٹی نہیں کھا پاوے گا، اس کی تو عادت ہے یہ۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو سامنے آیا اسی سے پیٹ بھر لیا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور میرے بھائیوں زیادہ تر دوائی ایسی ہیں اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنا ایک فائدہ رکھتی ہیں، لیکن یہ فائدہ کس سبب سے حاصل ہوا یہ معلوم نہیں، یہ فائدہ کیوں ہوا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ بات چونکہ علم سے تعلق رکھتی ہے اس لیے میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا، موٹی سی بات آپ کو بتائی۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس عمل کا یہ اثر کیوں ہے، اس عمل کا یہ ثواب کیوں ہے، اس عمل کا یہ فائدہ کیوں ہے، تو اس کی کوئی مناسبت ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خاصیت معلوم تھی کہ اس میں ایک نفع ہے، اسی لیے آپ نے اس کو اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خاصیت معلوم تھی کہ اس میں ایک نقصان ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا۔ مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے بھی ناک صاف کر سکتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے بھی ناک صاف کر سکتے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہمیشہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کی تھی، تو ایسا کیوں تھا؟ تو معلوم یہ ہوا
کہ بایاں ہاتھ استعمال کرنے میں کوئی نفع ہے اور دایاں ہاتھ استعمال کرنے میں کوئی نقصان ہے. آدمی کھڑا ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی پیشاب کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو کر پیشاب کیوں نہیں کرتے تھے؟ بیٹھ کر کیوں پیشاب کرتے تھے؟ معلوم یہ ہوگا کھڑا ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی نقصان ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کی برکت سے، وحی کی برکت سے اس کا علم ہے، اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے تھے. اور بیٹھ میں پیشاب کرنے میں فائدہ ہے، ہمیں اس کا پتہ چلے یا نہ چلے، ہمیں علم ہو یا نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم عطا فرما دینے کی وجہ سے. یہ ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ سمجھ میں آیا ہمارے کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس میں نفع ہے، اور ہر وہ طریقہ جو جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہی صحیح ہے. یہ سمجھ میں آئی بات. ایک بات اور سن لیجئے گا، پھر آگے دوسری بات چلے گی. چونکہ اس لیے تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح آزاد نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کیا، بلکہ اس کو شریعت کا پابند بنایا گیا ہے. میں اکثر و بیشتر آپ کو متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگ باتیں بیان فرماتے رہتے ہیں سادے الفاظ میں، لیکن اکثر و بیشتر وہ باتیں حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن پاک کی باتیں ہوتی ہیں. پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی جاوے، پھر ترجمہ کیا جاوے، پھر مطلب بتایا جاوے، اس کے بجائے بس مطلب بتا دیں. پہلے حدیث پاک پڑھی جاوے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کا مطلب، اور اس میں کچھ اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس سب کے بجائے اس حدیث کا مطلب بیان کر دیتے ہیں. دیکھو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کو سنو. انسان جانوروں کی طرح آزاد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو شریعت کا پابند بنایا گیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان کو یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ہم اس کو مکلف بنائیں گے، اسی لیے ہم نے اس کو سننے والا اور جاننے والا بنایا ہے. تو انسان آزاد نہیں ہے جو جی مائے کرے جانوروں کی طرح، بلکہ شریعت کا پابند بنا گیا ہے. اس لیے تم کو مناسب ہے کہ جو کام کرو سنت کے مطابق کرو اور فرشتہ خصلت بن جاؤ، اور یوں سمجھو کہ بندگی بے چارگی کا نام ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرے، تاکہ ہر وقت بندگی کے آثار ظاہر ہوں اور ہر دم ریاضت اور اطاعت کا اجر ملتا رہے. پابندی وہ چیز ہے، اگر فرضاً کوئی شخص اپنے تمام اختیار کسی جانور کے ہاتھ میں دے دے تب بھی یہ شخص اس سے اچھی حالت میں ہوگا جو سراپا اپنی خواہش پر چلتا ہے. اوہو کیا بات بتا دی. ایک سمجھو بات آپ ذرا، مان لو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کتا جو کچھ کہے گا میں وہ کروں گا، یہ بھینسا جو کچھ مجھے کہے گا میں وہ کروں گا، اور وہ وہی کرتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اس کے من میں آتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے. دو آدمی ہو گئے یہ.
تو یوں کہتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ کہ جو شخص کسی جانور کا ماتحت ہے وہ اچھا ہے اس شخص سے جو اپنے نفس اور اپنے من کی بات ماننے والا ہے، اپنے نفس اور اپنی من کی بات کا ماتحت ہے۔ یہ امام غزالی فرماتے ہیں، تجربے سے فرماتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سن لو، ایک وہ شخص ہے جو علم والا ہے لیکن اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو علم والا ہے یا کہ بے علم والا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کسی تجربے کار عالم کے سپرد کر دیتا ہے، اور جس طرح وہ تعلیم کرتا ہے، جس طرح وہ کہتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ اب دیکھو دونوں میں کون افضل ہے، اس مثال سے آپ سمجھ لیجیے۔ اسی لیے تجربہ ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ ہمارے حضرت شاہ براء صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ کسی اس علم والے سے پیدا ہوئے ہیں جس نے اپنے آپ کو کسی کا تابع ماتحت نہیں بنایا۔ اس لیے میرے دوستو، نمبر 1 ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا، اللہ کا ماتحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتحت، شریعت کا ماتحت، ایک تو یہ سمجھ لو، اور ایک ایسا استاد مقرر کر لیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسان طریقے سے سمجھا دے اور ہمیں بتا دے کہ اس وقت اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس پر اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ یہ فائدہ اخیر حکم شریعت کی ہر وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کچھ الفاظ بھاری ہیں لیکن میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اور میں چھوڑ ہی رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز میں جتنا وقت ہے، جس کو وضو استنجے کی ضرورت ہے وہ وضو استنجے سے فارغ ہو جائیں، اور جن کا وضو ہے تو وہ بیٹھ کر ذکر کریں، یہاں 2 کھڑے، وہاں 2 کھڑے، وہاں 2 کھڑے، اور باتیں کر رہے، خسر پسر کر رہے، ایسا نہ کریں۔ یہاں 12 گھنٹے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ روز باتیں کرتے ہیں، روز خسر پسر کرتے ہیں، آج آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آج آپ کو صرف علم اور عمل میں، علم حاصل کرنے میں اور عمل میں لگا رہنا ہے۔ آج یہاں کسی سے کوئی دوستی نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس ہر آدمی اجنبی بن کے ایک دوسرے